अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि 24 करोड़ आबादी के साथ हमें इतनी दिक्कत पेश आ रही है, जब 40 या 45 करोड़ होगी तो फिर क्या होगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका है, लेकिन बम फटने से तो तबाही होती है। और तबाही किसे कहते हैं? जो इस मुल्क में हो रहा है वो तबाही नहीं तो क्या है? देखो बात सुनो, मैंने आज से कोई 32-33 साल पहले जब कॉलम निगारी की तरफ मैं इत्तफाकन ही आया, तो मैंने खुद से अहद किया कि परवरदिगार मुझे तौफीक देना। मैं तो आम गुनाहगार सा आदमी हूँ, मैं तो कोई इबादत गुजार तो फलाना को पंजगाना वो नहीं है मेरा। तो मैं ये इन मौज़ूआत पे हर साल एक अहद अपने साथ करता हूँ कि मैं कॉलम्स कम से कम 2 कॉलम एवरी ईयर, तालीम का मयार, आबादी नंबर 1। और आबादी, मेरा पहला कॉलम ही ये था, आबादी डैश बर्बादी। देखो बात सुनो, ये निज़ाम अगर आवाम दोस्त हो तो आबादी एक एसेट है, असासा है। निज़ाम अगर घटिया हो तो इस जैसी खौफनाक लायबिलिटी कोई नहीं। ये हालात पे डिपेंड करता है। आज जितनी ये तो 24 करोड़, अब तो पता नहीं 26 होगी, पुरानी बात घिसी पिटी कर रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब। और जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से वर्कआउट करते, किसी को कहते करके बताओ, किसी अपने क्लार्क को कहते बताओ, वो बता देता कि 26.5 करोड़ है। खैर है नहीं भाई, असल बात क्या है, ये अगर 24 करोड़ ही लगा लो, 25 करोड़ लगा लो, ये आबादी अगर काबिल फ़ख्र होती, डिसिप्लिन्ड होती, आला तालीम इनको मिली होती या हुनर मिले होते, चलो मैं तालीम के काबिल नहीं हूँ, को काउंसलिंग वगैरह का रिवाज होता, को 8वीं 10वीं मैट्रिक के इर्द गिर्द के यार ये बच्चा जो है, ये इसको लिटरेचर या फलां टमकां करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मतलब कोई ना कोई हुनर सिखाना। अगर 24 करोड़ की आबादी इंक्लूडिंग आवर वुमन, सिर्फ बूढ़े निकाल दो या बहुत छोटे बच्चे निकाल दो, किसी काबिल होते हैं तो ये पीट रहा होता हमारा वज़ीर ख़ज़ाना, और ये मुल्क किस खाल को होता। तो तुम्हारे तो स्कूल जो है ना अच्छे खासे, वो सिर्फ लैंग्वेज स्कूल्स हैं जो महंगे स्कूल्स हैं, जस्ट लैंग्वेज स्कूल्स। वो बच्चों को अंग्रेजियां सिखा देते हैं, इल्म शिल्म नाम की, तो बाकी तुम्हारे सरकारी स्कूल ये तो बाड़े हैं जानवरों के। उनके तो टीचर्स देख के बंदा कहता है पता नहीं कोचवान है। पर तुम, हम सारे मुनाफिक और गंदे लोग हैं, खुदा की कसम। हम सबको अपनी अपनी मुनाफिकत के हिसाब से जिल्लत का सामना है और कुछ नहीं। जो कौमें अरूज की तरफ जाती हैं, या उनकी कोई 4 टांगें नहीं होती यार, 3 आंखें नहीं होती, 2 दिल नहीं होते, खोपड़ी में 4 दिमाग नहीं होते, ऐसे ही होते हैं। ये डिसिप्लिन है जो कॉकटेल को मतंजन अमेरिका में अक्सर कहता हूँ, वो एक दूसरे का आगा पीछा मिलता नहीं है, लेकिन क्या कौम बनी है, वो कौम है। हम एक मजहब के मानने वाले, हम आज तक कौम ही नहीं बन सके। जात बरादरियां, फिरके शिरके मिरके, पता नहीं तबके। ये जो आबादी का बम है, ये कब का, और ये फटा नहीं है। औरंगजेब साहब को समझनी बात की, ये फटने वाला नहीं है, ये कैंसर है। फटा तो कहानी खत्म। हिरोशिमा नागासाकी ने क्या तोप चला ली थी, मुझे बताओ, दवाई आई खत्म हो गई। जापानीज देखो कहां खड़े हैं। नहीं, ये कैंसर है। आबादी इस मुल्क के लिए जहर कातिल है। अगर यही लोग पढ़े लिखे होते, और ये डिपेंड करता है जहां अवाम दोस्त हुक्मरान या गवर्नमेंट्स होती हैं। सुभान अल्लाह, आप तो एसेट हो। पाकिस्तान एक अगर घर की तरह होता, और इसके सारे लोग जो हैं, या भारी अक्सरियत जो है,
وہ جہالت، انتہا پسندی، پھر کے بعد عجیب و غریب چیزیں ہیں، عقل ہی نہیں مانتی. اب پچھلے دنوں میں اخباروں میں پڑھا ہے میں نے، مجھے تو کسی نے آ کے نہیں بتایا کہ درباروں مزاروں پہ جانے کا رجحان. اب پتہ نہیں اٹ ول ٹیک اباؤٹ 100 years ہمیں انسان بن کے سوچنا. میں بعض اوقات اندازہ اپنے طور پہ لگاتا رہتا ہوں بے وقوفوں کی طرح کہ پاکستانیوں کو سڑک پہ چلنا کب آئے گا. 77 سال میں تو آیا نہیں. اس کی وجہ ہے یہ ایک لاوارث سا کھاتا ہے. دیکھو معاشرہ یہ لفظ نکلا ہے معاش سے. معاشی عدل جہاں نہیں ہوگا وہاں پھر یہی کچھ ہوگا. جو عذاب اس ملک پہ ٹوٹا ہوا ہے، تو پہلا کالم میرے مجموعے میں بھی شامل ہے، آبادی ڈیش بربادی. کب کی بات ہے؟ 32-33 سال پہلے. یہ رو رہے ہیں 40 یا 45 کروڑ. اور یاد رکھنا آبادی بڑھنے کا طریقہ کار یہ اکنامکس میں پڑھایا جاتا ہے. یہ 1 2 3 4 نہیں کر کے نہیں بڑھتی. یہ 1 سے 2 2 سے 4 4 سے 8 8 سے 16 16 سے 32 32 سے 64. یہ عفریت، یہ زہر، یہ سرطان، یہ کینسر اس طرح پھیلتا ہے. اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا، خاندانی بہبود آبادی، بچے 2 ہی اچھے، فلانا ٹمکانا، تنخواہیں پھاڑی، کھایا پیا، بجٹ اڑائے، نتیجہ صفر. کیا کرتے رہے یہ محکمہ؟ بچپن میں اسکول ایز اے اسکول گوئنگ کڈ میں نے یہ کیمپین دیکھی شروع ہوتی. کم بچے خوشحال گھرانہ. آپ کو یاد نہ ہو تو اپنے بڑوں سے پوچھ لینا. کم بچے خوشحال گھرانہ، بچے 2 ہی اچھے. جی. اس کے لیے کوئی پراپر پلان چاہیے. یہ صرف جملے بولنے سے نہیں ہوتا. جتنی تبلیغیں ہمیں ملتی ہیں، ہم اگر ایک اچھا مسلمان ہونے کا 10% بھی ہوتے، 15% بھی ہوتے، اچھا مسلمان تو پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہے، ہم اس کا صرف 20% بھی ہوتے، 25%، 10%، اس ملک کا چہرہ بہت خوبصورت ہوتا. یہ ہمیں باؤ 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 کرنے سے نہیں ہوتا. پریکٹیکلی آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے. لیکن نہیں، لاوارث، اوپر سے کمال، پولیو کے ورکرز کی زندگیاں خطرے میں. تم اپنی اولادوں کے قاتل. یہ انکشاف ہے کوئی؟ آپ کو نہیں پتا تھا؟ یہ وزیر خزانہ صاحب نے فرما دیا تو آپ نے سوال بنا لیا اس کو. آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. آفس میں اپنے آفس سے پوچھو، سارے بتائیں گے. اور یہ وہ قوم ہیں جو بنگالیز کو تانے دیا کرتے تھے. انہوں نے بچے جمن تو علاوہ کم ہی کوئی نہیں. ہمارے ہاسٹل فیلوز، کلاس فیلوز یہ بنگالی تھے. انہوں نے کنٹرول کر لیا. ان کو کیوں نہیں؟ شرم حیا آتی. اس کی وجہ ہے جن کے پیٹ توندیں بھری ہوئی ہیں، اجڑیاں بھری ہوئی ہیں، باہر تجوریاں بھری ہوئی ہیں، جائیدادیں ہیں، سارا کچھ ہے، ان کی بلا سے. اس کے بعد ان کو دیکھو کیسے جاتے ہیں باہر. ایسے بندہ پڑوس میں نہیں جاتا. اس لیے چھوڑو، انہوں نے کون سی توپ چلائی ہے. مطلب یا تو نا کوئی ایسی بات کرتے وزیر خزانہ صاحب کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ ہم پلان کر رہے ہیں. نو، یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کون سا کمال ہے؟ جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں داخل ہوگا، میں گھر بیٹھا بتا دیتا ہوں اس کا کینسر کا مسئلہ ہوگا. جو پاگل خانے میں جمع ہے وہ پاگل ہوگا. یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کون سی اسٹیٹسمین شپ ہے یار؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. آبادی یوں بڑھ رہی ہے. اچھا بھائی، سب کو پتا ہے. حل بتائیں کوئی. لیکن نہیں، حل کب کا نکلا ہوا وہ پتہ نہیں. بہبود آبادی پہلے محکمے جیسی اشتہار چھپ دے، سارا کچھ نتیجہ وہ کھربوں روپیہ کدھر گیا بتاؤ مجھے. اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ بالکل ٹھیک. ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. چلو آگے آگے دیکھنا. شکر ہے اللہ کا ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں. کل کا نہیں پتا. شکر ہے خدا کا، ورنہ یہ اتنا اذیت زندگی کے ساتھ
اذیت بڑھتی گئی ہے, کم نہیں ہوئی. ذلت کا احساس بڑھتا گیا ہے, اذیت بڑھتی گئی ہے, اور یہ ذاتی نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. میرے پاس ہاسٹل میں بھی گاڑی تھی, ایک دوست کے ساتھ مل کے لی ہوئی تھی, میں ہاسٹلر تھا, وہ ہوتا تھا سارا جو بھی ہم نے کرتا ہے اکٹھے کرتے تھے, شام کو وہ گاڑی پہ اپنے گھر چلا جائے. تو پرابلم نہیں ہے, میری زندگی یہ شروع کے چند سال مشکل تھی جب میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں, میرا نہیں ہے کوئی مسئلہ. لیکن کوئی شرم حیا, اگر if we are like a family, نہ صحیح فیملی یار, آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کھانا کھاتے ہو تو ساتھ دو بچے بیٹھ کے اگر آپ کو دیکھ رہے ہوں, کرنے والا نگلا جائے گا. چلیں بالکل ٹھیک. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. کی بات جو ہے اس کا سوال بنایا کریں, یہ تو سوال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ہے احتیاط سے ملک نہیں چل سکتے, اب کوئی ملک ڈپازٹ اور قرضوں میں توسیع کے لیے تیار نہیں. دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے سعودی اور قطری حکومتوں کو بتا دیا آپ نے ہمیشہ ہماری مدد کی, لیکن اب کشکول لے کر نہیں پروگرام لے کر آؤں گا. فضول ہے, ایک جملہ برائے جملہ ہے بس. جیسے پچھلے دنوں میں وزیر اعظم کی تقریر سن رہا تھا, بڑا مکے مار مار کے کہ وی مسٹ ڈو سم تھنگ وغیرہ وغیرہ. کیا اسرائیل کے چکر میں, وہ تو کرو بھائی. تم پاکستان کے وزیر اعظم ہو, مجھے کیا بتا رہے ہو, کرو. کانپ رہے ہیں, مکے چلا رہے ہیں. اچھا اس میں بھی کون سی خبر ہے؟ یہ اس طرح سے چھوٹا موٹا یتیم خانہ نہیں چلتا احتیاط پہ, کون سی اس میں کوئی توپ ہے؟ اچھا یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہماری مدد کی, ہمیشہ, تو ہن کی ہو جائے گا؟ اس کی وجہ ہے بی بی, ہماری حکومتیں اس برتن کی طرح ہیں جو صرف نیچے سے ہی نہیں لیک کرتا, وہ ٹاپ سے بھی لیک کرتا ہے. یہ ایسا بدنصیب پاکستان کی معیشت ایک ایسا برتن ہے جو نیچے سے بھی لیک کرتا ہے, اوپر سے بھی, اور بگیاڑوں کے منہ سے جو ریزے گرتے ہیں وہ عوام میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ختم. ابھی کو بات ہے پروگرام. اچھا دیکھو, کشکول جو ہے وہ قسمت ہے, سمجھوتا کر لو. جب تک میں دیکھو کتنے سال ہو گئے, اب تو الیکٹرانک میڈیا کو بھی اتنے سال ہو گئے, میں لکھتے لکھتے کشکول دیکھو, یہ آپ کے ہاتھ کشکولوں میں, کاسوں میں تبدیل ہو چکے ہیں, اور یہ تب تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک یہ عوام دشمن نظام تبدیل نہیں ہوتا. اگر تھوڑے سے سٹیبل ہوں گے پھر لوٹ مار شروع ہو جائے گی. 2 4 5 سال اول تو یہ ایک ہوتی رہنی بورڈ تھے لئی ہے. جب تک بنیادی معاملات پہ آپ غور نہیں کرو گے, وہ کرے گا کوئی نہیں, کیونکہ وہ کرنا ہے جو اس کے بینیفیشری ہیں. تو میں پاگل ہوں, صحیح کچھ ایسا کروں جس کی وجہ سے میرے غیر ملکی بینکوں میں اور یہ وہ سارا جو ہے وہ ہو جائے, بالکل ہی فریز ہو جائے, اس میں اضافے بند ہو جائیں. نہیں, اس لیے ہونا نہیں. پٹھو تو لے کے فلانے روٹی کپڑے مکان تے پتہ نہیں کر دو تارو تے ملک سنوارو, اس کدھر گیا؟ ایک چیز ملک میں مٹیریلائز ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ, ایک کخ بھی نہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ آئندہ پروگرام, کیڑے پروگرام ہے؟ میں ابھی منصوبہ بندی بہبود آبادی کے پروگرام کا میں نے ذکر کیا نا, کیا نکلا اس میں سے مجھے بتاؤ. دانش سکول جو کنی کی دانش کڈی تسی, مطلب چھوڑو, ہر جگہ سوراخ ہے توڑے. جی ٹھیک ہے. نیکسٹ خبر ہے صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق اسموگ اور دوسری انسکیجول چھٹیوں کی وجہ سے پنجاب کا تعلیمی سال سکڑ گیا ہے. عالمی معیار کے مطابق تعلیمی سال 245 دن کا ہونا چاہیے. رواں سال پنجاب کا اکیڈیمک سال 120 دن کا ہوگا. آپ کا دیکھو, آپ کا 365 دن کا بھی ہو تو کچھ نہیں ہونا. ابھی اتفاق سے آپ کا کسی اور سوال کے جواب میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کے جو مہنگے اسکول ہیں نا, وہ بھی بیسیکلی لینگویج اسکولس ہیں.
آئی ایم اے فادر آلسو, آئی انڈرسٹینڈ. ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں, شاید آپ اس سے اگری نہ کرو. نو, یہ آپ کا تعلیمی سال ایک دن کا ہو یا 365 پورے دن کا, اور نتیجہ 0, اس کی وجہ ہے یار ہم اس کو برکت کہتے ہیں. نہیں ہوتا. آپ کو اگر باتھ روم جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور آپ کے پاس کوئی باتھ روم ہی نہیں ہے, یا آپ اٹھنا نہیں چاہ رہے ہیں, یا آپ معذور ہیں, پھر کیا کریں گے؟ کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ماسکیو اسکول کا ٹیچر کہہ رہا ہے جو 8ویں 9ویں کے بچوں کو پڑھا رہا تھا, خدایا میں نے کہا جی مجھے آپ سی آف نہ کریں, مہربانی میں چلا جاؤں گا. ماسکیو رنگ برنگے بچے بیٹھے. میں نے کہا یار یہ ان کا تو ان کی تو عمریں نہیں ملتی. انہوں نے کہا جی نہیں 6ویں 7ویں 8ویں دے. تو میں کہا پھر پڑھاندے کیوں میں؟ تو مجھے کہتا ہے گزارا ہو جائے گا. اچھا جانے دو, یہ 120 دن کا ڈھونگ ختم کرو اور پیدا کرو لیبر لوبر, یہ وہ بھوکے ننگے, کوئی اور بیرون ملک جانے والے, کشتیوں میں ڈوب مرنے والے, بارڈرز پہ مر جانے والے, گداگری کرنے والے, بھیک مانگنے والے, یہ ایکسپورٹ کرو اپنا اس طرح کا مٹیریل. نخرے جانے دو, اس پہ پتہ نہیں کتنا کچھ خرچ ہوتا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا. تعلیمی معیار ہے کہاں؟ بات سنو, میس کمیونیکیشن کے بچے, میں ریپیٹ کرتا ہوں چیزیں, کوئی کسی کو سن کے تو غیرت آ جائے. میس کمیونیکیشن کے بچے میرے پاس بہت آتے ہیں. میں تھوڑی دیر ان کو چائے شائے پلا کے تو میں انہیں کہتا ہوں بیٹا آپ نا لٹریچر پڑھا کرو. خدا کی قسم حیران ہو کے کہتے ہیں کیا کہ جی ہم تو میس قوم کے. تو میں کہتا ہوں کمیونیکیشن کسی زبان میں ہی کرو گے نا, اردو میں کرو گے, انگریزی میں کرو گے, پنجابی میں کرو گے, کمیونیکیٹ کرنے کے لیے چاہیے نا, لکھ کے کرو گے یا بول کے کرو. جس زبان میں تم نے کمیونیکیشن کا اپنا یہ دھندا کرنا ہے اس پہ تھوڑی تمہاری عبور ہونا چاہیے, پھر منہ کھل جاتے ہیں, یہ بھی نہیں پتہ. یعنی میس کمیونیکیشن کے بچوں کے لیے لٹریچر, انگلش ہو اردو ہو جو وٹ ایور, ادھر آپ اپنے چینل پہ میں کرتا ہوں. سیاسی املا کی غلطیاں ہوتی ہیں, پروننسیشن اتنا غلط ہوتا ہے. میں اپنے کی بات کرتا ہوں, باقیوں کا تو اس سے بھی برا حال ہے. نہیں تو ایک ہفتہ رکھ لو آفس میں تو نکلتا نہیں, میں ایک ہفتہ لگاتار آؤں گا, سارے چینلز کے صبح سے لے کے شام تک دیکھتے ہیں, میں بتاتا جاؤں گا. عوام یہ کہتی ہے, اور یہ تو آپ نہیں باز آتے. یعنی عام آدمی یہ کہتا ہے, جب وہ جمع کا سیوا تو وہ اس کا جینڈر ہی بدل دیتے ہو. کبھی سنا کسی آدمی نے کبھی کہا ہو کہ وہ عام آدمی یہ کہتی ہے؟ نہیں, وہاں کہیں گے آدمی یہ کہتا ہے, عوام یہ کہتی ہے. تمہارے اخبار, تمہارے چینلز. چلو چلیں حسن صاحب, موونگ آن ٹو نیکسٹ. اخباری خبر کے مطابق وفاقی وزیر توانائی اویس تغاری نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو 10 سال میں بجلی کی قیمت ناقابل برداشت ہو جائے گی. اچھا بندہ انہوں پوچھے کہ لداری صاحب یہ تو آج ہی ناقابل برداشت ہے, یعنی 10 سال بعد. اللہ کی قسم ہے, سوچ دے کچھ نہیں, ایویں لڑکا دیں گل جو میں آبادی والی وہ کرنے والی بات ہے. یا تو اس کے ساتھ کوئی پلان دو, پھر تو اس میں نیا پن ہوگا. اچھا اے ہوں جی خوشخبری قوم نو سنان دیا ہے, اور یہ مجھے پتا ہے 20 روپے من آٹا اب کتنے کا من ہے. تب بھی لوگ رو رہے تھے, آج بھی ان کے نصیبوں میں آنسو لکھیں. یہ ہجرت کے قافلے رکے نہیں ہیں. وہاں جو رستے میں لوٹ مار ہوتی تھی, کوئی وہ کسی نے چک کے لے گیا, کوئی کسی نے چک کے لے گیا, کسی کا پیٹ پھاڑ دیا, کسی کی گردن کاٹ دی, پورے کا پورا قافلہ لوٹ لیا, یہی ہوا تھا نا. تو تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہی کچھ جاری ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یاد رکھنا کوئی چیز مہنگی اور سستی نہیں ہوتی.
if you can afford it. कल 20 रुपए मन पे मातम था इस मुल्क में, हबीब जालिब करता था और लोग सर धुना करते थे। आज कितने का है? महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, लोगों के पास वसाइल ही नहीं है, ही नहीं है। ही फ्रॉड कहाँ से शुरू होता है? नोट के ऊपर आज भी 5,000 लिखा है रह नहीं गया, 2,500 का भी है, 2,000 का। इसलिए ये आज भी नाकाबिले बर्दाश्त है और ये तब तक रहेगा, नाकाबिले बर्दाश्त सिलसिला तब तक रहेगा जबकि अवाम के मीटर नहीं फिरते। जिस दिन अवाम के मीटर फिर गए, सारे मीटर ठीक हो जाए। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान अब दुरुस्त समत में गामजन है, 20 साल तक इस्तेकाम के साथ पॉलिसियों पर अमल दरामद की ज़रूरत है। पहली गलती है 20 साल, और दूसरी गल है उस बेचारी को पता नहीं होगा कि ये 20 ज़रा 5 करो, तब तक पता नहीं और 2-4 नस्लें खाई जा चुकी होंगी। ये 20 साल वो खुदा का खौफ करो। कमीज लगी फटने, न्याज लगी बटने, जरा स्टेबल होने को तो फिर खाबे शुरू उस वक्त भी जारी हैं। इनका मरात तो तयशात और तजीनो और राइश और तनख्वाहें और फलाना वो अब भी जारी है। थोड़ा जा जरा, अब लूटने को है कुछ नहीं। तैयारी तो ये है ना कि भाई नेक्स्ट राउंड आए तो बस जरा ठीक ठाक हो, पर्चे पुर्चे लेने वो करीबुल मर्ग बकरा तो नहीं ओदे जो की तुहानू लभना है। तो ये बेचारे हमारे कैरेक्टर से वाकिफ नहीं है। हमारा जो एक बुनियादी हमारा जो कैरेक्टर है उससे वाकिफ नहीं, मगर 20 साल तक 20 साल तक ये मतलब है जड़ा अज पैदा हो रहा है वो 20 साल का होएगा तो उन्हें सुकून आएगा, जबकि नहीं आएगा। कब से कह रहा हूं, कब से लिख रहा हूं, किताबों की शक्ल में मुझसे को पूछे मेरा कॉलम तो मुझे क्या पता, लेकिन बेशुमार कॉलम बेशुमार मजमुओं की सूरत में महफूज हैं। थप्पड़ की तरह मुंह पे मारूंगा किताब खोल के, ये नहीं होना। पाकिस्तान पहले दिन, और देखो बात सुनो, बर्बाद लोग थे, घर बार खानदान लुटा के आने वाले लोग। 1 रुपया नहीं देना था यार किसी का। गांधी साहब ने मरण बरत रखा कि ये पता नहीं 75 करोड़ या कितना पाकिस्तान का देना है, उसका सब बनता है उसको दो। बताओ, आज़ादी के बाद मकरूज हो गए, गुलामी में मकरूज नहीं थे। गुलामी के बाद की आज़ादी में लुटे पुटे थे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था, और नतीजा सामने, और उसमें कोई नहीं। ये निज़ाम होता है, ये याद रखना। ये लोग होते हैं, चंद इंडिविजुअल्स। जी नेक्स्ट खबर हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में हज़ारों की तादाद में कायम ड्राइविंग स्कूलों में हुकूमती चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से गैर मयारी ड्राइविंग स्कूल्स अवाम को लूटने लगे हैं। अच्छा, अवाम को लूटना, इसमें कौन सी? आज आपकी अक्सर सवाल आपके जो है ना वो इतने ही घिसे पिटे हैं जितने हमारे हालात। वो नहीं है ज़मीर जाफरी साहब मरहूम का शायद है, हालात हाजरा को बड़ी देर हो गई, जब से पाकिस्तान बना है हालात हाजरा यही चल रहे हैं। अब आप जो बात कर रहे हो गैर मयारी ड्राइविंग स्कूल्स अवाम को लूटने लगे, भी ये कल्ले ने, मुझे बताएं कोई मयारी? अच्छा जी, गैर मयारी, आपका मयारी क्या है? एक चीज बताओ, एक चीज बताएं जो मयारी हो। कुछ भी नहीं, और उसका नतीजा भी दिखाई दे रहा हो, ऐम ही नहीं, हवाच नहीं। देखो, ये वो मुल्क है, बादाम लो, देखो बात सुनो, बादाम लेके बॉइलिंग वाटर में डालो, 8-10 बादाम डालो, इन लेस देन 1 मिनट वो पानी डार्क ब्राउन हो जाएगा। क्यों? अंजीर नहीं होती, ये ड्राई फ्रूट की मैं बात कर रहा हूं जी, उसको ब्लीच से गोरा करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह साढ़े रंग गोरा करन दियां मशीनां
कैसियस क्ले से खूबसूरत आदमी मैंने ज़िंदगी में देखा ही कोई नहीं। मोहम्मद अली बॉक्सर जो थे ये थे, वो ਤੁਹਾਨੂੰ तो गोरा रंग नहीं छाड़ता, जो गंद बला इसके नाम पे बिकता है। तुम तो बादाम को रंगने से बाज नहीं आते, अंजीर को सफ़ेद करने का शौक है। वी आर सिक पीपल। ये मैंने एक बात की है तो आप मेरी बात ना सुनो। घर जाना, आज 10, 12, 15 बादाम निकाल के उबलते हुए पानी में डालना, फिर 10 मिनट के बाद उसका तमाशा देखना। ये आपके 95% ड्राई फ्रूट्स के साथ हो रहा है। कैसा? तो ये कि जी ड्राइविंग स्कूल, अच्छा जिनको मयारी है ड्राइविंग की, वो भी डंगर हैं। जिस तरह चलाते हैं, मुझे तो काफ़ी देर हो गई इस्लामाबाद गए हुए। मैंने वो एक दिन मुझे मेरे दोस्त ने पॉइंट आउट किया, हम 3-4 दोस्त ट्रेवल कर रहे थे, लगाओ देखो केले बाहर फेंके किसी ने, कहाँ? मोटरवे पे। तो जो मयारी भी हैं उनका, अच्छा जो बेशुमार लोग हैं जो बहुत छोटी उम्र से ड्राइविंग सीख जाते हैं, इर्द गिर्द का माहौल ही ऐसा है। ये याद रखना, तरबियत गाह घर, स्कूल, फिर मुआशरा, सोसाइटी, उसके अपने प्रेशर्स होते हैं। अगर हर बंदा डिसिप्लिन में गाड़ी जा रहा हो तो किसी की हिम्मत है कि वो हरकत करे उल्टी सीधी। लेकिन जहाँ सारे ही लगे हुए हैं, वहाँ जो बंदा जेन्युइनली ऑब्जर्व करता है वो भी मजबूर हो जाएगा। खुद 1 वे तोड़वाते देखा है पुलिस वालों को मैंने। ये तो अब तो वहाँ पुल बन गया FC कॉलेज का, जो फिरोजपुर रोड से ना, पहले यूं उतरते थे, पुल शुल नहीं था। जो है फंस जाती थी, वो कहता जी बिचों दी निकल जाओगे। तो ये सारा कुछ, आप हर चीज़ गैर मायारी गैस सिलेंडर फटते हैं, लोग मरते हैं, तुसी ਉਹਦੇ ਤੇ कंट्रोल पा लिया। जाली अद्वियात हैं, स्टैंड्स जो वो पता नहीं पैंदे हैं। वो तेरा लुटिया शहर बंभोरनी ससिए बेखबरे, कभी बनारसी ठगों और कभी सन्यासियों और कभी सियासी और कभी रूहानी ठगों के हाथों। नेक्स्ट टॉपिक हसन साहब, मारूफ हिदायतकार सैयद नूर और दीगर फनकारों ने अपने सरकारी एजाज़ात हुकूमत को वापस करने का ऐलान करते हुए कहा कि ये अवार्ड सिर्फ दीवार की जीनत बनकर रह गए, ना ट्रेन में आधी टिकट है, ना हवाई सफ़र में कोई रियायत दी जाती है। आपने क्या बोला? मारूफ अदाकार, हिदायतकार, क्या बोला आपने? हिदायतकार हसन साहब। अच्छा, हिदायतकार, हाँ हाँ, वो बहुत नफीस स्वीट आदमी सैयद नूर, मेरा पुरानी उनके साथ है ताल्लुक़, मतलब कुछ अर्सा पहले वो आए हुए भी थे। इनको वापस नहीं करना चाहिए, जिसने दिए हैं उसका मुंह पे मारो। पिछले जो ये रेवड़ियाँ जो बटी हैं, ये पिछले वाले लोग ऐसी ऐसी गलीज गालियाँ इनको दे रहे थे, और ऐसे ऐसे चपड़ कनातियों को और चपड़ कनातनों को। और ये हमारी रिवायत है, ये भी माशाल्लाह 5% आज तक, सिर्फ 5%, एहतियातन मैं कह रहा हूँ 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, तकरीबन 5% जेन्युइन, ताकि इज्जत बची रहे। लेकिन पिछले जो एजाज़ात थे उसमें वो भी नहीं। तो मुंह पे मारो, इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है? तो कुछ भी नहीं। वो पता नहीं की कहते कि अन्ना रेवड़ियाँ बंडदा, ये कुछ भी नहीं यार, बहुत ही घटिया। वो चलो भाई डंडी मार लो तुम, 19-20 का फ़र्क हो, 18-20 का फ़र्क हो, एवी चपड़ कनातन है, कोई चपड़ कनाती है, वो भेदी है। पिछले अवार्ड्स पे पहली दफ़ा मैंने बड़ा वाइल्ड रिएक्शन देखा था, अखबारों में भी चीज़ें छपती रहीं ये वो। तो जहाँ देखो, बात सुनो, जैसे देने वाले वैसे ही अवार्ड्स और वैसे ही लेने वाले, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। और इस केस में तीनों तरफ है आग बराबर लगी। देने वाला, मैं क्या बात करूं, फिर लेने वाला या लेने वाली,
اور پھر وہ ایوارڈ، یہ کون سے ایوارڈ شوارڈ ہیں، چھوڑو ہونے دو. بالکل صحیح. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، بلوچستان کے ضلع ذوب میں گورنمنٹ ہائی اسکول کا کلرک میٹرک کے طلباء کی فیسوں کی مد میں جمع 25 لاکھ روپے جوئے میں ہار گیا. کلرک کو گرفتار کر لیا گیا. انہیں گرفتار ہونا سی. 25 لاکھ تو کوئی گل نہیں نا، کوئی 25 ارب کھادا ہوئے یہ وہ تو پھر سمجھ آتی ہے نا. وہ گھاٹا ہی ایڈا ہونا ہے کہ تسی وہ پھندا پٹ ہی نہیں آنا. 25 لاکھ کی اوقات کیا ہے آج کل؟ تاریخ میں تو ایسی قوموں کا ذکر بھی ہے جو اپنا مستقبل ہار گئے. دائرے میں چکر کاٹ 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 کے ذلیل و خوار ہو گئے، مٹ گئے. یہ طلباء کی فیسوں کی مد میں 25 لاکھ روپے جوئے میں ہار گیا. وہ گل ہے 25 لاکھ کی تو اوقات کوئی نہیں. چھوٹا آدمی تھا، کلرک تھا نا آپ نے بتایا جی. تو وہ اس لیے پکڑا گیا ہے. کدی اصلی بنارسی ٹھگاں ڈکیتاں وال کرو خاں رخ، ایسا جھپڑ آئے گا گردن ہی پھر جائے گی، منہ دوسری طرف چلا جائے گا. ادھر نہیں جانا. یہ کارروائیاں ظاہر ہے اب تھانوں کا، پولیس کا کچھ جباس ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. ادروائز جو لا اینڈ آرڈر ہے اور جو صورت حال ہے باقی سارا ایسے کرتے ہیں. چلو ایک مفروضہ ہے، میں بات سمجھانے کی کوشش میں چونکہ ذرا کودن قسم کا آدمی ہوں، میں بات کر رہا ہوں. 6 مہینے تھانے بند کر کے دیکھو تو یہ خبریں آتی ہیں ایس ایچ او ہے اپنے علاقے تو اینی جگہ تو جوئے دے اڈے ہے نا، اس کا تو ہفتہ 50 لاکھ کا ہوتا ہے. تسی کلرک پڑھ لیا. یہ کوئی ایسی بات اگر میں کر رہا ہوں تو پلیز آپ مجھے ٹوکو. یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہوتی کہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں. میں اگر فضول بات کر رہا ہوں تو میرا تو حاتم ہاشم محمدہ کے ساتھ بھی یہی تعلق ہے کہ دیکھو بھائی بات کرو آرگیومنٹ کے ساتھ، ابا گیری نہیں. ٹھیک. تو اگر میں بات غلط کر رہا ہوں تو مجھے آپ بتا دو. یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ جی وہ کلرک پڑھ لیا، بس تو بندہ دے پڑھو کوئی. پاکستان کی ساری جیلیں دیکھو کتنے لوگ ہیں اور ان کا سٹیٹس کیا ہے. یا داماد بنا کے رکھے ہوں گے جنہوں نے نکل جانا ہوگا. اور ہمارے پچھلے چند مہینوں کے اندر اندر ایسے واقعات سامنے آئے، کیسا کیسا درندہ اور بھیڑیا جو ہے وہ صاف نکل گیا. دیتے تو فلانا تو پتہ نہیں کیا. ہر چیز کو ہم لوگ مس یوز اور ابیوز کرتے ہیں. وہ ہونے تو یہ بھی ہے، وہ بیچارہ وہ ایک کلرک ہے پھنس گیا ہے. صحیح. چلو نیکسٹ ٹاپک حسن صاحب. ایک رپورٹ کے مطابق اردو ادب کے دم توڑتے دور میں دلی کا مشہور اردو بازار آخری سانسوں پر ہے. کتابوں کی دکانوں کی جگہ ریسٹورنٹ کے گرم کبابوں نے لے لی اور ادبی دانشوروں کا بھی فقدان پیدا ہو گیا. دیکھو آپ نا نیڑے تیڑے رکتے نہیں ہو مریم. کٹھا ہی دلی مال پہ جاؤ، جہاں فیروز سنس تھا وہاں کیا ہے، جہاں کلاسک تھا وہاں کیا ہے، اور 2-4 دکانیں ان میں یہی کچھ ہے. کلاسک جیسی زبردست جگہ پہ آغا امیر حسین مرحوم، سبحان اللہ، وہاں بیکری ہے. تو آپ جو اتنی دور پہنچ گئے دلی تے اپنی دکانیں تے ہی غور کر لو. سجے کھبے مال پہ چلتے ہیں کسی دن، میں نظارہ کرا دوں گا آپ کو، یا خود چکر لگا لو. اردو تب ٹھیک ہے کتابوں. اور بات سنو، ہم جیسے لوگوں کو کوئی خیاشیا بھی نہیں آتی. ہم محل کتاب ہیں اور کتابوں سے دلچسپی نہیں. ایک کمال کی بات. اور دوسری بات دیکھو، یہ اتنا رویا، یہ جب ہر شے زوال کی زد میں ہو تو نہیں بچ سکتا آدمی. ایک زمانے میں طاعون پھیلتا تھا، پورے کا پورا شہر ہی مر جاتا تھا. کوڑی ہوتے تھے ایک زمانے، کوڑی ہاتھا کہتے تھے.
یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر طرف عذاب نازل ہو اور کتاب اس کی زد سے بچی رہ جائے؟ تمہارے نام لکھنے والے ہیں نہ پڑھنے والے ہیں. بات سنو، کل کی بات ہے، اس شہر میں نور ہی نور تھا. یہ منیر نیازی صاحب ہیں جی، بابا ظہیر کاشمیری ہیں جی، یہ قاسمی صاحب ہیں جی، یہ ناصر کاظمی ہیں جی. کتنے کتنے خوبصورت لوگ تھے. آج کوئی بالشتیہ بھی نہیں ہے. کیسے کیسے خوبصورت لوگ، دیکھتے ہی دیکھتے شہر ویران ہو گیا. وجہ انوائرمنٹ ہوتا ہے کچھ چیزوں کی پرورش کے لیے. خاص پودے، خاص فصلیں، خاص موسموں، خاص زمینوں، خاص قسم کی مٹی میں پروان چڑھتی. ادروائز کینو ہم نے لگائے نیبو جڈے کنو، بکاز جو بیلٹ ہے اورنج وغیرہ یہ کنو شنو کی، ادھر دیکھو ماشاءاللہ ایڈا ایڈا ہوتا ہے، کینو ہوتا ہے چکوترے جتنا. لاہور میں ہم نے لگائے ہیں، بہت لگائے. اتنے سے ہمیں شرمندگی سی ہوتی ہے، لیکن ہمیں شوق تھا پودے لگانے کا، تو اس لیے ٹھیک ہے. کتابیں اور اردو تو بات سنو، ایک بات میں آپ کو بتاؤں. یہ مشتاق احمد یوسفی بہت سینئر بینکر تھے، بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے، نظام میں ان کا جواب ہی نہیں ہے. انہوں نے کسی نے تعریف کی، شاید میں نے کی ہو، تو انہوں نے بڑا عجیب سا جواب دیا کہ نہیں بیٹا، میں تو اپنی زندگی میں مر چکا ہوں، اپنی زندگی میں مر چکا ہوں. یہ کئی سال پرانی بات ہے. میں ظاہر ہے میں حیران، میں نے کہا اچھا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں میں کسی کو اردو پڑھنی نہیں آتی. کیسا ہے؟ میرا بھانجا ہے ایمان جی، وہ امریکن اسکول وغیرہ کا پڑھا ہوا ہے، امریکہ کا یہ سارا. تو وہ مجھے ایک دفعہ کہتا ہے یہ کیا لکھا ہے. وہ مجھے میرے نک نیم سے بلاتا ہے. تو میں نے کہا تو پڑھ. کہتا بشکریہ. لکھا ہوا کیا تھا؟ بشکریہ. سمجھ آئی بات؟ جی چلیں. ہاں جی حسن صاحب، پروگرام Sorry. کے آخر میں آج کا شعر اور اس کے سلسلے کی کہانی. یار چلو. چہرہ بھی اس کا اپنا تھا، ناخن بھی اس کے تھے. چہرہ بھی اس کا اپنا تھا، ناخن بھی اس کے تھے، اس کا ہی ایک رخ سے زندہ نگل گیا. واہ، یہ میری بہت پرانی ایک غزل ہے، میں یہ رکھ کے بیٹھا ہوں دیوان اپنا. اس کا ہی ایک رخ سے زندہ نگل گیا. یہ جب بھٹو کو سزائے موت ہوئی تھی، یہ اس سے میں نے انسپائر ہو کے یا موٹیویٹ اس نے مجھے کیا. اس آدمی کی ایروگنس اور فلانا اور ٹمکانا. بہرحال زبردست ہے آپ صاحب، نے شعر کہا تھا، ہم نے سنا دیا. خوبصورت شعر. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.